حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، کیا تھی ان کی زندگی، کیسے انہوں نے اتنی سادگی میں اپنی زندگی گزاری. تو سادگی میں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کیسے بنے، کیا ہے اس کے پیچھے ہسٹری اور مسٹری، اور ان کی ڈیتھ اور ان کی لائف. تو آج اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ ڈسکور کریں گے. تو بنا کسی طرح کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اچھے دوست کی لسٹ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی تھے. اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی ضرور دیکھیے گا. تو اس ویڈیو میں ہم ان کی ارلی لائف کے بارے میں اور ان کی ڈیتھ کے بارے میں اور ان کی جو ریفارمز وغیرہ تھی مسلمز کے بارے میں اور وہ فرسٹ کیلف کیسے بنے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے. سب سے پہلے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارلی لائف کے اوپر جان لیتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was born in 573 CE in Makkah. His real name was Abdullah ibn Abi Quhafa, and he belonged to the respected Banu Taym clan of the Quraysh tribe. He was also known from a young age from his truthfulness, honesty, and gentle nature. He never worshipped idols. Even before Islam, he was deeply respected among the prophet of people of Makkah. He was a successful merchant, well-traveled, and known for his generosity and wisdom. Guys, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 سی ای کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا عبداللہ ابن ابی قحافہ، اور ان کو بلونگ کرتے تھے وہ ایک ریسپیکٹڈ بنو تائم کی فیملی سے جو کہ ایک قریش کی ٹرائب تھی، اور انہیں اب جانا جاتا تھا ان کی سچائی، ایمانداری، ان کی صادق اور امینی کی وجہ سے، اور ان کی جینٹل نیچر اور آنیسٹی کی وجہ سے. انہوں نے اسلام سے بھی پہلے، جب اسلام نہیں آئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیدا ہوئے تھے، اس سے بھی پہلے انہوں نے اسلام کو سچے دل سے تسلیم کیا تھا، اور وہ مانتے تھے کہ اسلام ہی وہ ریلیجن ہے جس نے آخر تک چلنا ہے، اور یہی ایک سچا ایمان ہے. اور وہ ایک نہ صرف یہی تھے بلکہ وہ ایک مرچنٹ بھی تھے، اور انہیں جنرosity اور وزڈم کے لیے جانے جاتے تھے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایکسیپٹنس آف اسلام. آخر انہوں نے اسلام کب قبول کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was one of the first men to accept Islam after the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم received revelation. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی. اس کے اوپر بھی ویڈیو آنے والی ہے. تو جب ان کے پاس وحی آئی تو وحی کے بعد وہ بن گئے تھے نبی، اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بننے کے بعد پہلا بندہ جنہوں نے ہدایت کو راہ سمجھا تھا اور اسلام قبول کیا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. He did not hesitate. He believed the Prophet instantly. This is why he was given as the title As-Siddiq, meaning the truthful one, the Sacha. Ji haan. Through his efforts, many of the great companions like Usman, Talha bin Ubaidah, Saad bin Abi Waqqas, and others embraced Islam. His faith was pure. He stood by the Prophet during the most difficult times. Ji haan. Guys, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرملی کھڑے ہو کر انہوں نے رسپیکٹ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سب سے پہلے بندے بنے ان کی وحی کے بعد اسلام قبول کرنے والے. نہ صرف بندے بنے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائٹل بھی دیا صدیق کے نام سے، جو کہ ٹروتھفل ون ہوتا ہے. اور ان کو دیکھتے دیکھتے کافی زیادہ عثمان جو کہ تیسرے خلیفہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص نے بھی اسلام قبول کیا. ان کو دیکھتے دیکھتے مینس کہ وہ اتنے نیک اور سچے دل کے انسان بن گئے تھے، اور انہوں نے کوئی ہیزیٹیشن نہیں کی کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، میں اپنے دین سے ہٹ رہا ہوں. اور انہیں پتا تھا کہ اسلام ٹروتھ ہے، سچا ہے، تو پھر انہوں نے بغیر ہیزیٹیشن کے اسلام کو قبول کر لیا. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی کمپینینشپ ود دا پروفٹ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the closest friend of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. He accompanied him in almost every major event in Islamic history. Like during Hijrah, in the cave of Tahar, he supported the Prophet financially and emotionally during times of boycott and war. He fought in battle of Badr, Uhud, and Ghazwat Tabuk, also the Prophet's side, at the Prophet's sides. He also gave away all his wealth during the Tabuk expedition, proving his complete dedication. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ایک اچھے اور صادق انسان تھے بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے دوست بھی تھے، سب سے اچھے دوست تھے، اور ان کے بہت اچھے ساتھی بھی تھے. ہجرہ کے دوران بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہ وہ طہار میں بھی حضرت ابو بکر ساتھ تھے. He supported آپ صلی اللہ علیہ وسلم financially during Tabuk expedition. He fought in battle of Badr, Uhud, and Tabuk at the Prophet's side. اور
ایک ٹائم پہ غزوہ تبوک کے ٹائم پہ انہوں نے اپنی ساری کی ساری ویلتھ قربان کر دی تھی اسلام کے لیے غزوہ تبوک کی ایکسپیڈیشن۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، جن کو ہم پہلے خلیفہ کے نام سے جانتے ہیں، آخر کیا تھی اس کے پیچھے مسٹری اور وہ کیوں بنے پہلے خلیفہ؟ After the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in 632 CE, the Muslim Ummah was in shock and sadness. Hazrat Abu Bakr stood up and gave one of the most famous speeches in Islamic history. Whoever worships Muhammad know that Muhammad is dead. But whoever worships Allah, they know that Allah is ever living and never dies. Soon after, he was chosen as the first caliph of Islam, becoming the political and spiritual leader of the Muslims. As caliph, he dealt with several serious issues and he reforms like this. The Ridi Wars, he sent an army of Umar ibn Zada as commanded by the Prophet after his death. He compiled the Quran into a single book form with the help of Zayd ibn Thabit. Guys, تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 632 سی میں ڈیتھ ہو گئی، تو ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو کہ حکومت کو سنبھالتا، مسلمان کی حکومت کو سنبھالتا۔ تو پھر ان کے سب سے اچھے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا تھا مسلمس کی لیڈرشپ کے لیے، اور پھر انہوں نے سنبھالا اور انہوں نے بہت اچھی سپیچز بھی دی کہ اللہ زندہ ہے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اب چلے گئے ہیں۔ وہاں پر دور اور اس معاملے میں بھی انہوں نے بہت زیادہ سیریس فائٹس میں بھی، سیورل سیریس ایشوز میں بھی ساتھ دیا، اور مسلمانوں کے لیے وہ ریدا وارز میں بھی کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی اسامہ ابن زید کی طرف آرمی بھیجی اور انہوں نے قرآن کو ایک سنگل بک میں کنورٹ کر دیا تاکہ لوگوں کو اس کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ Despite these huge challenges, he led his justice, wisdom and humility. اتنی زیادہ مشکلات کے بعد بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کے ساتھ کھڑے رہے، ڈٹے رہے اور مسلمانوں کو ایک قابل سٹیٹ پر لا کے رکھ دیا۔ حضرت Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ lived a simple and humble life. Even as caliph, he would milk goats for neighbors and treat the poor equally. He took responsibility and ruled just for 2 years, but his impact shaped the entire future of Islamic State. جی ہاں guys، حضرت ابو بکر صدیق بے شک 2 سال کے لیے ہی خلیفہ بنے، بے شک خلیفہ کا پیریڈ 30 سال تھا، بٹ وہ 2 سال کے لیے ہی بنے، پر ان 2 سالوں میں انہوں نے سارا کا سارا اسلامک امپائر کو شیپ کر دیا تھا اور ان کو ایک اچھی اسٹیٹ پر لا کے رکھ دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت زیادہ سادے اور ہمبل انسان تھے جو گوڈس کا دودھ وغیرہ بھی نکالتے تھے نیبرس کے لیے، اپنے لیے نہیں، نیبرس کے لیے، اور پورس کو ایکولی ٹریٹ کرتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی اپسیٹ ڈیتھ اینڈ بریل کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ passed away in 634 CE at the age of 63, the same age as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed. Before his death, he appointed Hazrat Umar ibn al-Khattab as the next caliph after consulting the companions. He was buried beside the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the chamber of Aisha, a great honor that reflects his closeness to the messenger in his life and death. May Allah be pleased with him and grant him the highest place in Jannah. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 عمر کی ایج میں اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے تھے، اور اپنی جانے سے پہلے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سیکنڈ کیلف منتخب کر لیا تھا، اور وہ ایسی ایج میں ڈیتھ ہوئی ان کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ڈیتھ ہوئی جیسے 63 کی ایج میں۔ اور گائز ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ چیمبر آف عائشہ میں ہی دفن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ، اور یہ ان کی ہمیں بات بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کتنی افیکشن تھی، کتنا ان کو لو تھا۔ تو یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ remains one of the greatest figures in Islamic history, a symbol of truth, humility and leadership. If you found this information, please like, share and subscribe. اب ذرا ہم ان کے لیگیسی کے اوپر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ laid the foundation for unity, justice and preservation of the Quran, a legacy that changed the world forever. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچے دل سے مانتے تھے کہ یہ ہمارے پہلے خلیفہ تھے اسلام کے، اور ہمارے جنہوں نے اسلام کو شیپ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری مسلم امہ کو سنبھالا اور ایک اچھی اسٹیٹ پر لا کے رکھ دیا۔ نہ صرف یہ ایک اسٹرکٹ لیڈر بھی تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمبل انسان بھی تھے جو کہ بہت زیادہ عاجز بھی تھے اور لوگوں کا خیال رکھتے تھے اور پور پیپل کو ایکولی ٹریٹ کرتے تھے جیسے کہ وہ امیروں کو ٹریٹ کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لیگیسی ہے وہ آج بھی
لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیگیسی جو ہے نا، اس کی بہت زیادہ اسکالرز وغیرہ بھی، عالم، مفصل، مفتی وغیرہ بھی تعریف کرتے ہیں، اور ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی زیادہ نیک لوگ بھی اپنا آئیڈل سمجھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی زندگی کو گزارے بسر کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنے کافی، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی۔ اگر ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے۔